اور وہاں بھی یہ لوگوں کو بچاتے بچاتے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ شہید ہیں جی۔ اور میری تو بڑی ان کے ساتھ ایسوسیشن تھی، اور مجھے تھیلیسیمیا میں لانے والے بٹ صاحب تھے، اور میں تو اس وقت بالکل زیرو ہو گیا ہوں جی۔ اور میں سمجھتا ہوں میرا بڑا بھائی میرے سے جدا ہو گیا جی، کافی بچے یتیم ہو گئے ان کے بغیر، اور ہم بھی میں سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABIG TV۔ ناظرین، یہ ہے جی آخری آرام گاہ محمود بٹ۔ ان کا تعلق تو گجرات سے تھا، لیکن جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق پورے ورلڈ سے تھا۔ پاکستان گیا، آؤٹ کنٹری گیا، جہاں بھی تو ان کا تعلق ہر جگہ تھا۔ تو محمود بٹ صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سارے چیریٹی کے کام کر رہے تھے، اور خاص طور پہ بہت ہی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کے جو امپائر ہیں علیم ڈار، تو وہ چیریٹی میں پیش تھے۔ یہ دونوں مل کے کام کیا کرتے تھے۔ تو علیم ڈار صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سے بات جی ہمارے ساتھ ہیں علیم ڈار صاحب۔ تو گجرات میں جب ہم نے پہلی بار دیکھا تو محمود بٹ صاحب کے ساتھ ہی دیکھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ محمود بٹ صاحب اور علیم ڈار صاحب جو ہیں یہ قدم بہ قدم جو ہے ہمیشہ ہمیں اکٹھے اور ہر جگہ ایک ساتھ ہی نظر آئے، اور آگے زندگی کی کئی منزلیں طے کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ چلا رکھے تھے۔ تو علیم صاحب سے بات کریں گے تو یقیناً ان کے لیے مشکل ہوگی، ان کے ساتھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو جوڑی ٹوٹ گئی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جوڑی ٹوٹ گئی ہے اس وقت، جیسے یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دونوں بھائی چل رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے بہت پیارے دوست تھے، بحیثیت دوست کیسے تھے، بحیثیت انسان کیا کہیں گے؟ یہ جی دوست ہیں، یہ شہید ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے جی۔ اور وہاں بھی یہ لوگوں کو بچاتے بچاتے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ شہید ہیں جی۔ اور میری تو بڑی ان کے ساتھ ایسوسیشن تھی، اور مجھے تھیلیسیمیا میں لانے والے بٹ صاحب تھے، اور میں تو اس وقت بالکل زیرو ہو گیا ہوں جی۔ اور میں سمجھتا ہوں میرا بڑا بھائی میرے سے جدا ہو گیا جی۔ اور جس طرح یہ کہ میں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ تھے، علیم ڈار فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ تھے، میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور جو میرے کبھی بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جان دے دیتے تھے اور بلڈ اکٹھا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کافی بچے یتیم ہو گئے ان کے بغیر، اور ہم بھی میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایسا نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو سلسلہ ہے وہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا، جیسے بٹ صاحب جن سلسلوں کو چلا رہے تھے، بہت سارے سلسلے تھے اور آپ کی بڑی قربت تھی ان کے ساتھ۔ بالکل جی، میں تقریباً ہر روز میری ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور ایسے ایسے لوگ مجھے ابھی آج بھی ملے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، اور جن کی انہوں نے جابز کرائی ہیں، اور اس طرح اور بڑے فلاحی کام ماشاءاللہ کرتے تھے۔ جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ بھی اٹیچ تھے، اور بڑے انہوں نے فلاحی کام کیے۔ میں سمجھتا ہوں اب پتہ چل رہا ہے جو مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہاں اتنا بڑا یہ بندہ ہے، اور آج کے بعد میرے دل میں ان کی اور زیادہ قدر ہو گئی ہے۔ تو کیا کہیں گے لوگوں کو کہ ہمیں محمود بٹ کی طرح زندگی گزار کے لوٹنا چاہیے؟ بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جس طرح یہ آخرت میں کی زندگی جو سنوار گئے ہیں، تو میں اس فلاحی کاموں میں، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کا بندہ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ان بندوں کو جو ہے ان کی چیزوں کو ہم فالو کریں اور انسان کی خدمت کریں۔ یقیناً میں نے آپ کو جدائی جو ہے، میں آپ کے چہرے پہ وہ آپ کے میں کیا الفاظ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں، جتنی کمی میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور یہ کمی جو ہے ان کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی آگے کسی اور رول میں کوئی بندہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی، جس طرح میں نے بتایا جی، میں ان کے بغیر بالکل زیرو ہو گیا ہوں۔ تھیلیسیمیا لانے والے یہی ہیں، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ یہ ان کا نام جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہمیشہ میں زندہ رکھوں، اور میرا خیال ہے ان کا نام زندہ رہے گا تو مجھے سکون ہوگا، ورنہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی موٹیویشن ہو گئی ہے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے تھے میں اور ان کا بیٹا مل کے انشاءاللہ کریں۔ جی، ان کا صاحبزادہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں کہ ان مشن کو آگے جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ میرا خیال آپ کا کوارڈینیشن رہے گا۔ بالکل جی، میرا بالکل بیٹوں کی طرح ہے، اگر وہ نہیں کرے گا اس کے میں کان بھی پکڑ لوں گا، اور کان پکڑ کے میں اس کام پہ لے کے آؤں گا، لیکن وہ خود بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور آپ کی کوئی اللہ تعالیٰ اور جوڑی بنا دے۔ محمود بٹ جیسا تو نہیں آئے گا جی۔ ہمارے ساتھ اور ہی بٹ صاحب سے ایک محبت کرنے والی شخصیت موجود ہے۔ اچھا جی، 2 جملوں میں بٹ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ محمود بٹ صاحب ہر وقت خود بھی مسکراہٹ رکھنے والے اور دوسروں میں مسکراہٹیں بکھیرنے والے، دوستوں کے
हर तरह के जो मसाइल और जो काम है वो आपने एक दफ़ा महमूद भट्ट साहब को अपना काम बताया है, फिर आपके काम उनके ज़ुम्मे हो गए। और महमूद भट्ट साहब ने अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ किया हुआ था। महमूद भट्ट साहब का ना खला पैदा हो सकता है दोस्तों में ना फैमिली में। वो अल्लाह के फरिश्ते की नुमा इंसान थे और अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब हमारे वो अवलीन साउथ अफ्रीका में साथी थे जिनके साथ हमारी बड़ी मोहब्बतें थीं। और भट्ट साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, वो गरीब लोगों के साथ हमेशा उनकी मदद करते रहे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान करे और जो वो लेगसी छोड़ कर गए हैं हम सब को इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।